السلام علیکم. کیا حال چال ہیں؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ فرسٹ کلاس ہے. آج آپ کو میں ارونا ایرانی کی چھوٹی سی جھلک دکھا دیتا ہوں. چھوٹی سی کہانی کی جھلک دکھا دیتا ہوں. کہانی اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ ارونا ایرانی اپنے ماں باپ اور اپنے 8 بچوں کے ساتھ اپنے 8 بچوں کے ساتھ ارونا ایرانی کے ساتھ ایک غربت کی زندگی گزار رہے تھے. غربت بھی ایسی ویسی نہیں جیسی غربت میں نے اپنی اسٹوری میں بتائی ہے. ایسی غربت ارونا ایرانی نے دیکھی. لیکن ایک جو پلس پوائنٹ تھا ان کا وہ تھا تھیٹر. اس کا پلس پوائنٹ اس لیے تھا کہ یہ خاندان جو تھا تھیٹر میں یقین رکھتا تھا اور تھیٹر میں ہی کام کرتا تھا. اسی وجہ سے کہیں پہ دلیپ کمار کو پتہ چلا کہ یہاں پہ بہت سارے ٹیلنٹ موجود ہیں، کیوں نہ وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ کون سا ٹیلنٹ ہم سے پکڑ کے اوپر لائیں اور ان لوگوں کی غربت مٹائیں. یہ دلیپ کمار جو تھا یہ انسان بہت بڑا انسان تھا. اس نے ایسے لوگوں کو بنایا جو جب اسٹیج کے اوپر آتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے. وہ اس لیے نہیں کہ وہ دلیپ کمار نے بنایا، لیکن دلیپ کمار ٹیلنٹ کو نکال کے باہر لاتے تھے اور اسی ٹیلنٹ سے کام لیتے تھے. اسی کی وجہ سے ایک ٹیلنٹ ہمیں دلیپ کمار دیتے تھے. ان میں سے ایک ٹیلنٹ تھا ارونا ایرانی. بہت بڑا ٹیلنٹ تھا جس کو ہم نے بعد میں محسوس کیا کہ ہاں واقعی ارونا ایرانی ایک بہت بڑا ٹیلنٹ ہے. چائلڈ آرٹسٹ کے طور پہ انہوں نے گنگا جمنا میں ارونا ایرانی کو دلیپ کمار نے اٹھایا اور پھر ارونا ایرانی نے مالا سنہا کے بچپن کا رول جو ہے ادا کیا. یہ 2 رول جو تھے ان کے اتنے کامیاب اور بہترین رہے کہ ارونا ایرانی ایک چائلڈ آرٹسٹ سے پہچانی جانے لگی اور بہت ہی مقبول ہوئی. اور مقبول ہونے کے ساتھ ساتھ جب ایسا ایک وقت اس کی جوانی کی طرف آیا تو پھر انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کو اور نکھارنے کی کوشش کی اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے کردار کرتے ایک دن محمود کے ساتھ جوڑی بن کے سامنے آ گئی. یہ جوڑی ہنسی مذاق کامیڈی رلانا ہر طرح سے اس
یہ جوڑی جو ہے اتنی کامیاب ہوئی کہ لوگ جو ہے صرف ارونا ایرانی کو اور محمود کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ارونا ایرانی سائڈ رول کرنے لگی اور پھر اس میں بھی اس نے کمال کر دکھایا۔ سائڈ رول میں ایک فلم تھی پیٹ پیار اور پاپ، پیٹ پیار اور پاپ۔ اس فلم میں اس کو فلم فیئر ایوارڈ دیا گیا۔ اس کی فلمیں میں بھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا رہا ہوں، اور اس کی فلم میں کردار کے لحاظ سے وہ فینٹاسٹک تھی، فینٹاسٹک۔ کوئی کردار ایسا نہیں تھا جو اس نے ادا کیا ہو اور وہ مقبول نہیں ہوا ہو۔ راجا بابو کی ماں، کیا بات ہے۔ بہت ساری فلمیں ہیں، ایک فلموں کے نام لوں گا تو ویڈیو بہت بڑی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ ڈراموں میں حصہ لیا، ٹی وی ڈراموں میں حصہ لیا، وہاں مقبولیت کی انتہا کر دی۔ جب یہ اپنے عروج کو چھو چکی تو ساری غربت کی دھل گئی۔ اور وہ غریب تھے، ایک درمیانے ٹائپ کی امیر ایکٹریس کہلانے لگا۔ میں درمیانے کا لفظ استعمال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکٹریس لالچی نہیں تھی پیسوں کی، لالچ اس میں کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہنا ہے کام کرنا ہے، یہ پیسے لے لیتی، بھاؤ تو کم کرتی تھی۔ یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن میں نے سرچ کیا ہے کہ کیا ارونا ایرانی بھاؤ تاؤ کرتی تھی، تو پتہ چلا کہ نہیں، بھاؤ تاؤ نہیں کرتی تھی زیادہ۔ وہ جو اس کو ملتا تھا وہ بسم اللہ کر کے لے لیتی۔ اس نے ایوارڈ حاصل کیے، اور جب اس کی عمر اتنی ہو گئی کہ فلم فیئر والوں نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ میں اس کو نوازا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی اب ضرورت کم ہو گئی، اب اس کی زندگی جو ہے ایک ایسے دورائے پر جس میں وہ چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے اسکینڈلس وغیرہ کی بات کریں گے تو محمود کے ساتھ اس کی شادی کی افواہ بھی ہوئی، رومانس کی بات بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن نتیجہ میرے خیال میں زیرو نکلا۔ ارونا ایرانی ایک بہترین ایکٹریس تھی، اور آج بھی ہمیں وہ ارونا ایرانی یاد اب بھی کہیں نظر آتی ہیں تو ارونا ایرانی ایک کردار کے روپ میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور زندگی بڑھا کے دے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رہے۔ ہم اسے ہمدم ہردم پرانی یادوں میں، بیچ والی یادوں میں، آج کی یادوں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور ہمیں جب